السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، لیکن جو ملک کے حالات ہیں، جو سیاسی حالات ہیں ملک کے، وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور جو نون لیگ ہے خاص طور پہ، اس کے درمیان کٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مجھے اللہ نہ کرے 1999 والی جو صورتحال ہے، 1999 میں جو ہوا تھا 10 اکتوبر کو یا 3 اکتوبر کو، جو بھی ڈیٹ تھی، ویسے جو صورتحال ہے اللہ نہ کرے وہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو 87ویں ترمیم ہے جو لانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، دوسری جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی جو ایکسٹینشن کا لیٹر ہے، نوٹیفیکیشن ہے، اس کے معاملات ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر جو میاں نواز شریف ہیں، جو 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، وہ ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ 87ویں آئینی ترمیم اگر ہم پاس کر دیتے ہیں تو اس کا ملک کو، سیاسی جماعتوں کو، جمہوریت کو کیا کیا نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے جو میاں نواز شریف ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، اور وہ کسی صورت پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو 87ویں ترمیم ہے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، اس کو آگے نہیں لانا چاہ رہے، اور اس کے لیے وہ ہر طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ میاں نواز شریف کسی ایک وجہ سے ناراض بھی ہیں، کیونکہ ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ اب جو صورتحال جس طرح کی پیدا ہو گئی ہے، محسن نقوی کا رستہ روکنا چاہتے ہیں، محسن نقوی اگلا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، ان دونوں میں سے اگر مریم کی سیٹ جاتی ہے اور شہباز شریف کی بھی سیٹ جاتی ہے، اور قومی حکومت اگر بنائی جاتی ہے، تو وفاق میں محسن نقوی اور پنجاب کے لیے علیم خان، یہ دو اہم نام ہیں۔ جو قومی حکومت اگر بنتی ہے تو اس میں ان دونوں کو آگے لایا جائے گا، اور محسن نقوی کا رستہ روکنے کے لیے جو نون لیگ ہے وہ تیار ہو گئی ہے، مینٹلی طور کے اوپر سیریس ہو گئی ہے، سیریس ہو کر سوچنا شروع کر دیا کہ ہم کس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کریں، اور پی ٹی آئی کو جو ہے اس کو عمران خان کی رہائی کے معاملات اور جتنے معاملات ہیں اس حوالے سے مذاکرات سنجیدہ کیے جائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ملک زبیر جو ہیں، جو کہ اسد عمر کے بھائی ہیں، زبیر عمر جو سابقہ گورنر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، یا ان کے ذریعے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کی پیغام رسانی کرائی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم پہ نون لیگ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ محسن نقوی کا رستہ روکنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سیاسی ڈوم میں لایا جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسرا، شیخ وقاص جو ہیں، شیخ وقاص اکرم جو ہیں، جو جنگ سے جیتے ہوئے 110 ہے این اے حلقہ، یا 107 ہے وہاں سے، تو وہاں پہ پہلے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا کہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کا، ڈی سیٹ کیونکہ 40 دن سے زیادہ غیر حاضر اگر رہا جائے تو ایک قانون ہے، اس کے تحت نیشنل اسمبلی سے ڈی سیٹ کرنے کا اختیار ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو۔ تو اس حوالے سے ایجنڈے میں ڈال دیا گیا تھا 12 اگست کا جو ایجنڈا تھا، کہ 13 اگست کو ایوان کے اندر ووٹنگ کرائی جائے گی، اور شیخ وقاص کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا۔ لیکن جو ان کی ڈی سیٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ رک گیا ہے، کیونکہ نون لیگ کے حلقوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اگر ان کو ڈی سیٹ کریں گے تو اس کو فائدہ نون لیگ کو تو ہوگا نہیں، نقصان بھی پی ٹی آئی کو اتنا نہیں ہوگا، جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ محسن نقوی کو ہوگا، کیونکہ ان کو ڈی سیٹ کرنے کے بعد محسن نقوی کو وہاں سے الیکشن لڑایا جائے گا، وہ آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں یا نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں، تو وہ وزیر اعظم کے لیے راہ جو ہے ان کی ہموار ہو جائے گی، کیونکہ جب محسن نقوی جو نگران وزیر اعلیٰ تھے تو جنگ کے لیے بہت زیادہ پیکیجز ترقیاتی کام کیے گئے تھے، اور آلریڈی ایک پلان بنایا گیا تھا، کیونکہ جنگ میں جو ہے وہ منسلک کا جو ایک اہل تشیع کا ایک ووٹ ہے، ووٹ بینک ہے، وہ بھی ان کو پڑ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ کے حلقے سے شیخ وقاص کو ڈی سیٹ کرنے کا جو منصوبہ تھا اس پر فی الحال نون لیگ نے اور اسپیکر جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے پانی پھیر دیا، اور فردر آگے دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم پہ نون لیگ کے اندر بہت سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے، اور اس چیز کے لیے اقدامات شروع ہو گئے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو
مذاکرات کے اندر لایا جائے اور سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں، اور کوئی ایسے گرینٹر پیدا ہو جائے یا عمران خان سے گرنٹی لے دے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو نون لیگ کے خاندان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے۔ زبیر جو سابقہ گورنر ہیں اور اسد عمر کے بھائی بھی ہیں، وہ اس ٹائم پہ ایز اے پیغام رسانی یا گرنٹر کے طور پہ چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔